اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ زلزلہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین اس کا ہلایا جانا۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور نکال دے گی زمین اپنا بوجھ۔ وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن بیان کرے گی زمین اپنی خبریں۔ بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے بے شک۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوٹیں گے لوگ گروہ در گروہ ہو کر تاکہ دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جس نے عمل کیا ذرے برابر نیکی کا دیکھ لے گا اس کو۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے عمل کیا ذرہ برابر برائی کا دیکھ لے گا اس کو۔ اس سورت کا نام سورۃ الزلزلہ ہے۔ زلزلے کا لفظ پہلی آیت کریمہ ہی میں موجود ہے جس سے یہ نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 80 نمبر ہے۔ اس سے پہلے 79 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں 3 بنیادی عقیدے بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ تو عقیدے کا جو تیسرا حصہ ہے یعنی قیامت کا، وہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور توحید کون سی صورت میں بیان ہوئی ہے؟ توحید کا مسئلہ کون سی صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ الاخلاص میں، قل هو اللہ احد۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون میں جو ہے وہ شرک کی نفی کی گئی ہے۔ توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک شرک کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ شرک کی بعض اقسام ایسی ہیں کہ ان کی چال چونٹی سے بھی مخفی ہے، ہر آدمی ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ شرک انسان کے دل میں ایسے داخل ہو جاتا ہے جیسے رات کے وقت اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر کوئی کالی چونٹی ہو، یعنی کسی کو نظر نہ آ رہا ہو کچھ بھی۔ اور توحید کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت اگر رات میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، شرک نہ کر، شرک بری شے ہے۔ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی اور عالم اسباب میں یہ تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے۔ تو نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا۔ تو پہلے شرک کی حقیقت کو سمجھے گا پھر توحید سمجھ میں آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت سے اسباب دیے ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب کو استعمال کرنا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتا ہے۔ جب ہمارے سامنے چیز پڑی ہوتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب ہم اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک ہم کسی بھی چیز کو، کسی بھی اسباب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین اس کا ہلایا جانا۔ یہ وہ وقت ہے قیامت کا جب زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر رکھ دے گی، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، قبریں کھول دی جائیں گی۔ زمین میں جو کچھ ہے، سونا، چاندی، جتنے بھی معدنیات ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مردے دفن ہیں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، کتنے ہی پلانٹس ہیں، درخت ہیں، اور جتنا بھی جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ سب چیزوں کو نکال دے گی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات اپنا رخ بدل لے گا، اس کے نیچے سے سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے، اس سونے کے لیے لڑائیاں ہوں گی، 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے اور ایک زندہ بچے گا، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ بچنے والا میں ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات کے رخ بدلنے سے نیچے سے سونا ظاہر ہوگا، اس کے قریب نہ جانا۔ سونا تو لینا ہوگا فائدے کے لیے، اور 99
نے قتل ہو جانا ہے، لینے والا تو ایک خوش قسمت بچے گا۔ اس وقت سونے پر قبضہ یہودیوں کا ہے۔ اس وقت گزشتہ سال جب جنوبی افریقہ کا دورہ کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، بڑے وسیع رقبے پر ہے، وہاں سونے کے بڑے بڑے کارخانے، ایک کارخانے کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں سفید سونا صاف کرتے ہیں۔ سرخ سونے سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر سرخ سونا 1 روپے کا ہے تو یہ 1.25 روپے کا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں، اور پتہ یہ لگا کہ یہ سارے کارخانے جو ہیں وہ یہودیوں کے ہیں۔ زمین اپنا تو فرمایا گیا زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان حیرت میں کہ اس کو کیا ہوا، یعنی انسان جب پہلی دفعہ دیکھے گا کہ زمین جو ہے وہ اپنا سارا کچھ باہر نکال رہی ہے تو انسان حیرت میں چلا جائے گا۔ انسان جو ہے وہ اس کی قبر جو ہے وہ درندوں کا پیٹ ہو یا چاہے مچھلیوں کا پیٹ ہو یا وہ جل کے راکھ بن گیا ہو، لیکن جب دوسری دفعہ بغل پھونکا جائے گا تو سب انسان قبروں میں سے باہر آ جائیں گے۔ اور کتنے انسان ہوں گے، اگر آج آپ کہیں کسی جگہ پہ جائیں، بازاروں میں جائیں تو کتنا رش ہے، مارکیٹ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہسپتالوں میں آدمی بھرے ہوئے ہیں۔ میدان حشر میں اول سے آخر تک انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے سارے جمع ہوں گے، اور وہ کتنا بڑا میدان ہوگا۔ اس چیز سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ پہلے سے لے کے آخری نسل تک ساری نسلیں وہاں کھڑی ہوں گی، اور کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوگا، لیکن مومنوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کو قرآن میں آتا ہے سورہ الانبیاء میں، نئی غم میں ڈالے گی ان کو بڑی گھبراہٹ، اور ملیں گے ان سے فرشتے سلام کریں گے، تو مومنوں کے لیے اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بے ایمانوں، کافروں، منافقوں، بے نمازوں، روزے خوروں، شرابیوں، زانیوں، بدماشوں اور غنڈوں کے لیے سخت ہوگا وہ دن سب سے زیادہ۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں، یعنی اے پروردگار اس مرد نے اور اس عورت نے مجھ پر یہ کام کیے، یہاں نماز پڑھی، یہاں قرآن پڑھا، یہاں درود شریف پڑھا، یہاں ذکر کیا، یہاں زنا کیا، یہاں شراب پی، جہاں بھی جو بھی کام کیا ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو، زمین بول کر بتا دے گی، اور ایسے بولے گی جیسے آدمی بولتا ہے، اور زمین کیوں نہ بولے، اس کو اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں آج ہمارے ساتھ نہیں بولتے، لیکن قیامت کے دن ان کو بھی زبان دے دی جائے گی، ان کی بھی آواز ہوگی، یہ بھی بولیں گے۔ بدن کا ایک ایک عضو بولے گا، انسان کی جلد بولے گی، وہ گواہی دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کام کیا، تو وہ انکار کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جیسے کسی نے شرک کیا یا کوئی بھی گناہ کا کام کیا۔ سورہ الانعام میں آتا ہے، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے، نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیسے جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپنی جانوں پر۔ معلوم ہوا مشرک بڑے ڈھیٹ ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو بند کر دیں گے، ان پہ مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے، مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور کرام کریں گے ہمارے سامنے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہوگا۔ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوٹیں گے لوگ اللہ کی عدالت سے فرقے میں یا گروہوں کی شکل میں۔ اشتاتن شتن کی جمع ہے، اور شتن کا معنی ہے فرقہ یا گروہ۔ گروہوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے لوٹیں گے، کوئی جنت کی طرف جائے گا اور کوئی دوزخ کی طرف۔
ایک یہودیوں کا گروہ ہوگا، ایک عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، مسلمانوں کا، پھر مزید ان میں تقسیم ہو سکتی ہے، جیسے چوری کرنے والے، ڈاکو جو ہیں، پھر قتل کرنے والے، پھر زنا کرنے والے، پھر نمازیں پڑھنے والے، پھر حاجیوں کا گروہ، روزے دار ہوں گے، الگ الگ گروہوں کی شکل ہوگی۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ عربی زبان میں ذرے کے دو معنی آتے ہیں، ایک سرخ رنگ کی جو چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ عربی جس کسی شے کی قلت کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس چونٹی سے بھی چھوٹی ہے۔ دوسرا معنی ہے ہوا میں جو چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہیں، روشنی میں روشن دان سے نظر آتے ہیں، ان کو ذرہ کہتے ہیں۔ مراد اس سے کسی بھی چیز کی مقدار ہے، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے عمل کیا ہوگا ذرہ برابر برائی کا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے، یاد رکھنا کسی گناہ کو ہلکا اور حقیر نہ سمجھنا، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی۔ تو قیامت والے دن آدمی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی بھی دیکھ لے گا اور چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی دیکھ لے گا۔ یہ بات انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔